الحمدللہ آج ایک ایسی گفتگو کریں کہ اب تک ہم نے حاصل کیا کیا اور ہمارے اندر تبدیلی کیا آئی، کیا ہمارا حال بدلا، کیا ہماری سوچ بدلی، اور پھر ہجرت کے بعد بھی مدینہ منورہ میں سکون پورے کا پورا نہیں ملا، پھر یہاں تک نوبت پہنچی کہ مشرکین سے جنگ ہوئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تمام مسئلے پر جو آپ گزرے ہیں، اپنی زندگی گزارے، آپ کا حکم کیا تھا؟ آپ کیا چاہتے تھے؟ آپ یہی چاہتے تھے کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا، انسان بنے، معبود جو حق ہے، جو سچا معبود ہے، جو صحیح معبود ہے، جو ہماری عبادتوں کے قابل ہے، وہ پیغام آپ کا رہا کہ انسان صحیح معبود کی پہچان کرے۔ سرکار نے یہ کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ تفلح۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو معبود مان لیتا ہے، اب اس کے لیے اعمال آ جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر یعنی ما سوی اللہ کو بھی اس مقام عطا کر دیں گے تو اسی کو شرک کہا گیا۔ تو نہ تو ہم مشرک ہیں الحمدللہ، نہ تو ہم کافر ہیں، بلکہ ہم ہیں کیا؟ ہم توحید، یعنی ہمارے اپنے والدین کو پہلے ہی اسلام کی نعمتوں سے نوازا اور مسلمان والدین سے ہمیں پیدا کیا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدن۔ تو ایمان جو ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس سے بڑا کوئی انعام کون سا ہے؟ اب ہم کو جب اللہ تعالیٰ کو معبود جانے ہیں تو ہمیں عبادت بھی اس کی کرنا پڑے۔ کامیابی نہیں ہے بلکہ خسارہ ہے، نقصان ہے۔ صورت انسان کی لے کر پیدا ہو جانا یہ فقط کامیابی نہیں ہے بلکہ انسان کی سیرت لے کر آنا۔ تو بہترین سیرت انسان کی کیا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کہ مسلمان اگر تو ہے تو تجھے یہ کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ کی رضا ہی مقصد حیات ہے۔ تمام اعمال میں افضل عمل، افضل عبادت کیا بتائی گئی ہے؟ نماز۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو بہت پسند کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو بہت پسند کیا۔ جب کوئی بندہ، کوئی شخص عاقل ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو اب اس پر شریعت نافذ ہوتی ہے اور سب سے پہلے اس پر حکم نماز کا ہوتا ہے۔ بالغ اور عاقل پر نماز ضروری ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، اور نماز کب ختم ہوتی ہے؟ اس کے موت پر ختم ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کوئی بھی عمل بغیر سمجھے کے کرنے میں اور سمجھ کر کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو ہم پہلے نماز کے فضائل کو جاننا چاہیے، تبھی ہمارا دل توجہ کرے۔ کامیاب کام وہی ہوتا ہے جس کام میں تمہاری عقل بھی حاضر ہو۔ جو بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا، اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبولیت کا شرف حاصل کرے۔ جو نماز پڑھتا ہے اسی کے منہ میں پھینک دی جاتی ہے، کیونکہ وہ صرف ایک جسمانی حرکت کیا، اس کی عقل اس کے ساتھ نہیں۔ تو روح کو طاقت پہنچانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسی کرنی ہے؟ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور جب روح طاقتور ہوتی ہے تو انسان کامل ہوتا ہے، ناقص سے بچ جاتا ہے۔ جس میں یہ خوبی ہے کہ وہ اللہ کی طرف دعوت بھی دیتا ہے اور نیکی پر قائم رہتا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے مال
نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں۔ میں سیرت النبی سے ہٹا نہیں ہوں، میں سیرت النبی ہی کہہ رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی محبوب رہی نماز۔ کبھی سرکار نے نماز کو ترک کیا؟ کیا آپ مسلمان ہیں؟ بے شک آپ نماز پڑھتے ہیں، مگر نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ کیا نماز سمجھ کر پڑھے، یا نماز اسی طرح ایک حرکت کر کے ادا کر کے ختم کر دی؟ اگر آپ بغیر توجہ کے وہ نماز پڑھیں گے، ادا کریں گے، وہ نماز فاسد ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز جو ہے مومنین کے لیے معراج ہے، بلکہ افضلیت ہی افضلیت ہے۔ جو بندہ نماز ادا کرتا ہے وہ بندے کے لیے اللہ فرماتا ہے اس کے لیے تو معراج ہے، وہ عروج پر ہی رہے گا، بلندی پر ہی ترقی کرے گا، دونوں عالم میں بلند ہو جائے گا۔ تو اگر ہم بلند ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم عزتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو اگر ہم اللہ کی قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نماز پر قائم ہو جانا چاہیے، اور نماز جس طرح پڑھنا ہے اس طرح پڑھنا چاہیے۔ تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں، تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں۔ حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ ہم نے درس انسانیت کے عنوان پر سبجیکٹ جس کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بولتے آیا، یہاں تک ہم پہنچے ہیں کہ غزوہ بدر تک پہنچے ہیں۔ الحمدللہ آج ایک ایسی گفتگو کریں کہ اب تک ہمیں حاصل کیا ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے سیرت سنی، الحمدللہ اللہ تعالی ثواب تو عطا کیا۔ اب ہم یہ غور کریں کہ اب تک ہم نے حاصل کیا کیا اور ہمارے اندر تبدیلی کیا آئی۔ کیا ہمارا حال بدلا؟ کیا ہماری سوچ بدلی؟ اس پر ذرا آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کن مشکلات سے کا سامنا کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرے، اور یہاں تک کہ آپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ صرف آپ کو فقط نہیں، آپ کے ساتھی یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، اور پھر ہجرت کے بعد بھی مدینہ منورہ میں سکون پورے کا پورا نہیں ملا۔ پھر یہاں تک نوبت پہنچی کہ مشرکین سے جنگ ہوئی، جنگ و جدال ہوا، یعنی
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تمام مسئلے پر جو آپ گزرے ہیں، اپنی زندگی گزارے ہیں، آپ کا حکم کیا تھا؟ آپ کیا چاہتے تھے؟ آپ کی چاہت کیا تھی؟ اور اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا تھا جس پیغام کی آپ تبلیغ کر رہے تھے؟ آپ کیا چاہتے تھے؟ کہ آپ یہی چاہتے تھے کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، انسان بن جائے، یعنی اس میں انسانیت آ جائے، اس میں جانوریت نکل جائے اور انسانیت داخل ہو جائے۔ اور سب سے پہلے مسئلہ معبود کا تھا۔ معبود جو حق ہے، جو سچا معبود ہے، جو صحیح معبود ہے، جو ہماری عبادتوں کے قابل ہے، وہ پیغام آپ کا رہا کہ انسان صحیح معبود کی پہچان کرے اور اپنی عبادت صحیح معبود کی طرف کرے۔ یہی ہمارا کلمہ رہا۔ سرکار نے یہ بتایا، سرکار نے یہ کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ تفلحون، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، مان لیا، تفلحون یعنی وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ تو لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور اسی کو سمجھانے کے لیے، اسی پر لوگوں کو قائم کرنے کے لیے سرکار نے تبلیغ کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں جھیلی، اور سرکار کے جو بھی ساتھی رہے یعنی اصحاب رہے، وہ بھی بہت ساری تکلیفیں جھیلے، یہاں تک کہ جان پر بھی آئی، مال گیا، یعنی تن دھن من سب کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کیا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور کیوں پیدا کیا؟ خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو صحیح خدا، اس کی طرف انسان متوجہ ہو جائے، توجہ کرے اور اپنی عبادت اس کے طرف کرے، جس کی وجہ سے اللہ کی رضا اسے حاصل ہوتی ہے اور وہ اخلاق پر قائم ہو جاتا ہے۔ اور جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ انسان میں انسانیت پیدا ہوتی ہے، انسان میں انسانیت پیدا ہوتی ہے، سچا انسان بنتا ہے، کامل انسان بنتا ہے۔ تو ہم انسان ہیں، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم کامل انسان بنیں۔ تو ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جو تعلیم دی گئی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے،
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। यही हमारा शेवा है, यही हमारा कलिमा है, इसी पर हम कायम हैं। तो अब ला इलाहा के माने क्या निकले? नहीं है कोई माबूद। जब बंदा नहीं है कोई माबूद तस्लीम कर लेता है सिवाय अल्लाह के, यानी अल्लाह ताला ही को माबूद मान लेता है, अब उसके लिए आमाल आ जाते हैं। अब वो अमल करना पड़ता है। जब कोई बात आप यकीन कर लेते हैं, अब काम उसी के तहत करेंगे, जिंदगी उसी के तहत अपनी जिंदगी गुजारेंगे। यानी उस परवरदिगार की रज़ा तलाश करेंगे, उस परवरदिगार के आगे अपने गायत तज़ल्लुल को पेश करेंगे, यानी इबादतों को पेश करेंगे। ऐसा करने से अल्लाह ताला राज़ी हो जाता है, क्योंकि ये हक़ है। ये क्या है? हक़ है। अगर अल्लाह ताला के साथ किसी गैर यानी मासिव अल्लाह को भी उस मकाम अता कर देंगे तो उसी को शिर्क कहा गया है। और अल्लाह ताला का सरे से इनकार कर देंगे, उसी को कुफ्र बताया गया। तो ना तो हम मुशरिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ना तो हम काफिर हैं, बल्कि हम हैं क्या? हम तौहीद हैं, मुसलमान हैं, तौहीद को मानने वाले, तौहीद पर कायम रहने वाले। तौहीद क्या है? हक़ को जानना, हक़ को कहना। तौहीद क्या है? हक़ को जानना, हक़ को कहना, और हमारी पूरी जिंदगी हक़ पर रहना, यानी सच्चाई पर। सच्चाई क्या है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यही सच्चाई है। इस सच को तस्लीम करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह ताला की तरफ से। जो अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे हिदायत देता है। जब ये हिदायत हमें मिलती है तो हमें कायम रहना है, क़ियाम पाना है, इस पर कायम रहना है हमें। अल्लाह ने हिदायत दी है, ये बहुत बड़ा करम है। सहाबा को अल्लाह ने हिदायत दी और सहाबा ने उस हिदायत को अपनाया और अपनी ज़िंदगी मुश्किलों में गुजारे, मगर मुश्किलों की ज़िंदगी में खुश रहे, तकलीफ़दा ज़िंदगियों में खुश रहे। अल्लाह ताला ने हम पर तो इतना बड़ा करम किया कि हमको पैदा ही मुसलमान किया, यानी हमारे अपने वालिदैन को पहले ही इस्लाम की नियामतों से नवाजा और मुसलमान वालिदैन से हमें पैदा किया, हम पैदा हुए। तो कितना बड़ा फजल है अल्लाह ताला का, कितना बड़ा करम है। इसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम अगर मेरे नियामतों का शुक्र अदा करो तो मैं उस नियामत में और इजाफा करते जाऊं। तो ईमान जो है, जो हमें अल्लाह ताला ने अता किया है, इससे बड़ा कोई इनाम कौन सा होगा। हर इनाम उस इनाम से वाबस्ता है, हर इनाम उस इनाम से वाबस्ता है। तो अल्लाह ताला ने हमें ऐसे इनाम से मालामाल फरमाया जिसके लिए जिंदगियां देना पड़ा, तो खुद जिंदगियां देने वालों ने देकर उस इनाम को हासिल किया। तो हमें भी चाहिए कि हमको जब अल्लाह ताला ने अपने करम से, अपने फजल से
بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی مشکلات کے ہم کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ انعام سے نوازا کہ ہم توحید پرست ہوئے، توحید کو ماننے والے ہوئے، شرک سے بچ گئے، کفر سے بچ گئے، الحاد سے بچ گئے، اور اللہ تعالیٰ کو معبود تسلیم کرنے لگے، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہمارے اعمال بھی صحیح رہیں۔ اب ہم کو جب اللہ تعالیٰ کو معبود جانے ہیں تو ہمیں عبادت بھی اس کی کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں؟ عبادت کیا؟ اللہ نے جیسا وہ چاہتا ہے، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہمیں عبادت کرنی پڑے گی، کیونکہ آداب، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اکبر ہے، اللہ اکبر ہے، اس کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، اور ساری کائنات کا رب ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو ہمیں اس رب کو تسلیم کرے ہیں جو حق ہے، اس الہ کو ہم مان چکے ہیں کہ یہ ہمارا اللہ ہے، یہ ہمارا معبود برحق ہے، وہ سچا معبود برحق ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیں ہدایت بخش کر اپنی طرف کھینچا ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ اس کے بتائے ہوئے راہ پر چل کر اسے راضی کریں۔ ہمارا بھی تو کچھ کام ہے نا، تو ہمارا کام کیا ہے کہ اس کے بتائے ہوئے راہ پر چلے، اس کے بتائے ہوئے طریق پر اپنی زندگی کو بسر کرے، اور اس نے جن عبادتوں کا طریقہ بتایا ہے حضور کے ذریعے سے، ان عبادتوں کو حاصل کریں اور وہ عمل اس پر قائم کریں، جن عمل کو اعمال صالحات کہا ہے، ان عمل پر قائم رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی تمہارا انسان ہو جانا کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت عصر کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ وقت عصر کی قسم، تمہارا انسان بن جانا کامیابی نہیں ہے بلکہ خسارہ ہے، نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی اللہ فرماتا ہے بے شک جو انسان ہے وہ بہت بڑے خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، کیونکہ انسان پیدا ہوا ہے، انسان بنا نہیں ہے، ابھی اس کے اندر انسانیت آئی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پیدا کر دیا ہے تمہیں انسان، ہمیں انسان، تو ہمارے اندر انسانیت آنی چاہیے، تو انسانیت آنے کے بعد ہی کامیابی ہے۔ انسان، صرف انسان پیدا ہو جانا، صورت انسان کی لے کر پیدا ہو جانا، یہ فقط کامیابی نہیں ہے بلکہ انسان کی سیرت لے کر آنا ہے، ہمارے اندر انسان کی سیرت لانا ہے۔ تو بہترین سیرت انسان کی کیا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آپ نے جس طرح زندگی بسر کی، آپ نے جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کی، آپ نے جس طرح اللہ اللہ پکارا، آپ نے خوشی میں بھی اللہ پکارا، غم میں بھی اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہے، تو ہمیں بھی ویسے ہی کر گزرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے
कुछ चीजें फर्ज की हैं, यानी मुसलमान के लिए जरूरी की है कि मुसलमान अगर तू है तो तुझे ये करना ही पड़ेगा, वो तेरे लिए जरूरी है। जिस तरह हमारी जिंदगी के लिए सांस लेना एक जरूरी है, ग़िज़ा हासिल करना एक जरूरी है, उसी तरह मुसलमान के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं जिन चीजों को फर्ज कहा गया है, जिसको कर ही रहना, जिसके ना करने से अल्लाह ताला नाराज होता है, रसूल अल्लाह नाराज होते हैं, जिसके करने से अल्लाह ताला खुश हो जाता है, राजी हो जाता है। अल्लाह की रिजा ही मकसद हयात है। हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? हम जो इंसान पैदा हुए हैं, इसका मकसद क्या है? मकसद हयात क्या है? रज़ाए अल्लाह व रसूल, अल्लाह और रसूल की रज़ा जो बंदा हासिल कर लेता है, उसकी जिंदगी कामयाब है। अल्लाह ताला दोनों आलम में उसे कामयाब करता है, यानी आलम शहादत, यानी जो अब है हम, ये आलम में भी हमें कामयाब करता है। फिर यहाँ से जब मर कर जाएंगे, वो जो आलम है आलम आखिरत, उसमें भी हमें कामयाब करता है। जिल्लत से बचाता है, इज्जतों से नवाजता है। जब बंदा अल्लाह ताला की तरफ रुजू होता है, अल्लाह ताला की इबादतें करने लगता है। अब तमाम आमाल में अफजल अमल, अफजल इबादत क्या बताई गई है? नमाज। नमाज जो है अफजल इबादत है। इस्लाम में दाखिल होते ही जो सबसे पहले फर्ज होता है, जरूरी होता है, वो है नमाज। तो जो मुसलमान अगर नमाज से कोताही करता है तो वो समझ जाए कि अभी मैं सही तरीके से मुसलमान नहीं हुआ और मैं सही तरीके से इंसान नहीं हुआ। क्योंकि इंसान की कामयाबी कहाँ है? अल्लाह ताला फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, यानी इंसान सही इंसान कब बनता है, नुकसान से कब बचता है, कामयाब जिंदगी उसे कब मिलती है? इल्लल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ताला फरमाता है हर इंसान नहीं, बल्कि वो इंसान बच जाता है खसारे से, नुकसान से, जो मुझ पर ईमान लाता है और आमाले सालिहात करता है, यानी मेरी इबादतें करता है, नेक आमाल करता है, नेकी के तरफ हर आन हर लम्हा उसकी जुस्तजू रहती है। तो याद रखें, अल्लाह ताला ने नमाज को बहुत पसंद किया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को बहुत पसंद किया। बात समझ में? और नमाज ही इब्तिदा से लेकर जिंदगी के इंतहा तक रहती है। जब कोई बंदा, कोई शख्स आखिल हो जाता है, बालिग हो जाता है, तो अब उस पर शरीयत नाफिज होती है और सबसे पहले उस पर हुक्म नमाज का होता है। और ये नमाज कब खत्म होती है? तुम्हारे मौत पर खत्म होती है। बंदे की नमाज इब्तिदा कब होती है? जब वो
दाखिल इस्लाम होता है या मुसलमान पैदा होता है तो जब वो बालिग होता है तो उस पर नमाज फ़र्ज हो जाती है। बालिग और आकिल पर नमाज ज़रूरी हो जाती है, फ़र्ज हो जाती है। और नमाज कब ख़त्म होती है? उसके मौत पर ख़त्म होती है। तो हमें चाहिए कि नमाज पर कायम रहें। और याद रखिए, कोई भी अमल बग़ैर समझे के करने में और समझ कर करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। कौन सा भी काम हो, अगर आप वो काम को समझ कर करते हैं तो वो तरीक़ा अलग होता है। जो काम ना समझ कर करते हैं तो वो तरीक़ा अलग होता है। बात समझ में? बच्चा जो होता है, जो आकिल नहीं होता है, जब वो बच्चा कोई काम करता है, उसे अक्ल तो नहीं रहती है, मगर वो करता है काम, मगर उसका करने के काबिलियत नहीं रखता, क्योंकि वो जानकर नहीं करता बल्कि वो अनजाने में करता है। वही काम जब एक आकिल, एक बालिग करता है तो वो समझ कर करता है, तो समझ कर करने वाला काम कामयाब होता है। तो जो भी काम हम करते हैं तो पहले हमको उस समझना चाहिए कि ये काम जो कर रहे हैं, इस काम के करने पर अल्लाह ताला कितना खुश होता है, रसूल अल्लाह कितना खुश होते हैं, और जो दुश्मन इस्लाम है वो है सबसे पहले कौन है? शैतान। वो कितना रोता है, सर पीटता है। बात समझ में? तो हमें ये सोचना चाहिए। तो हम पहले नमाज के फ़ज़ाइल को जानना चाहिए, तभी हमारा दिल तवज्जो करेगा। आप नमाज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ भी रहे हैं, मगर नमाज के फ़ज़ाइल से नावाकिफ़ हैं तो एक जिस्म की हरकत हो गई, जिसे एक एक्सरसाइज कहते हैं। एक खाली एक जिस्म की हरकत हो गई। आप जिस्म के ज़रिए से एक हरकत कर कर नमाज को अदा कर दिए, तसल्ली कर लेते हैं, नहीं। आपकी अक्ल भी उसका साथ देना चाहिए। कामयाब काम कौन सा होता है? यानी कामयाब वाला काम कौन सा होता है? कामयाब काम वही होता है जिस काम में तुम्हारी अक्ल भी हाजिर हो, जिस्म भी हाजिर हो, अक्ल भी हाजिर हो। जो उससे जिस्म और अक्ल के हाजिरी होने से जो काम होता है वो काम कामयाब होता है, वो काम बहुत ज़्यादा नफ़ा अता करता है। बात समझ में? और अक्ल को हाजिर करने के लिए पहले उस काम की हैसियत मालूम होनी चाहिए कि वो काम कितना अफजल है और उस काम से हमें कितना फ़ायदा है, और उस काम से अल्लाह और रसूल कितना खुश होता है। जब ये बात समझ में आ गई तभी अक्ल साथ देता है, वरना तो अक्ल साथ नहीं देता। बात समझ में? अक्ल जब आप पीछा छोड़ देता है तो याद रखो वो नमाज कामिल नमाज नहीं हुई, बल्कि फासिद हो गई, बेकार हो गई। बात समझ में? इसीलिए कहते हैं कि नमाज में खुशू व खुजू की ज़रूरत है। जो शख्स, जो बंदा खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़ेगा, उसकी नमाज अल्लाह ताला के दरबार में कबूलियत का शर्फ हासिल करेगी। बात समझ में? जब तक
بندہ اپنی عقل کو چھوڑ کر نماز قائم کرے گا، نماز پڑھے گا، وہ نماز اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچتی ہی نہیں، بلکہ اسے جو نماز پڑھتا ہے اسی کے منہ میں پھینک دی جاتی ہے، کیونکہ وہ صرف ایک جسمانی حرکت کیا، اس کی عقل اس کے ساتھ نہیں تھی۔ بات سمجھ میں؟ جس کی وجہ سے روح میں جو طاقت پہنچنی ہے، روح میں طاقت نہیں پہنچتی۔ غذا کے ذریعے سے تو ہم جسم کو طاقت والا بنا لیتے ہیں، ورزش کے ذریعے سے تو ہم جسم کو طاقت والا بنا لیتے ہیں، مگر ہمارے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے جو حقیقت ہے، وہ ہے روح۔ روح جب تک طاقت والی نہیں ہوتی، روح جب تک بھوکی رہے گی، روح کی قوت کم ہو جاتی ہے تو بندہ ناقص ہو جاتا ہے۔ بندہ کیا ہوتا ہے؟ ناقص ہو جاتا ہے، بندہ بیکار ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روح کو طاقت پہنچائیں۔ تو روح کو طاقت پہنچانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسی کرنی ہے؟ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی عظمت بتائی، نماز کے فضائل بتائے، نماز کے پڑھنے سے جو فائدے ہوتے ہیں وہ بھی بتایا، پھر نماز کے ترک کرنے سے جو نقصان ہوتے ہیں وہ بھی بتایا۔ تو پہلے ہمیں چاہیے کہ نماز کے فضائل کیا ہیں یہ جاننا چاہیے، یہ ضروری ہے، تاکہ صرف جسمی نماز نہ ہو جائے بلکہ عقل کے ساتھ نماز ہو جائے، جس کی وجہ سے تمہاری روح طاقتور ہو جائے۔ اور جب روح طاقتور ہوتی ہے تو انسان کامل ہوتا ہے، ناقص سے بچ جاتا ہے، اور ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو سب سے پہلے افضل عمل جو بتایا گیا ہے، پہلے اس کی ہم گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ افضل ہے، وہ ہے نماز۔ جو نمازیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر ایک دن میں 5 وقت فرض کی ہے۔ کتنے وقت فرض کی ہے؟ 5 وقت فرض کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیکی کرے، ایسے بندے کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے۔ یہی فرماتا ہے وہ اور کیا اچھا ہوگا، اس سے زیادہ کس کی بات اچھی، یعنی اور کیا اچھا ہوگا جس میں یہ خوبی ہے کہ وہ اللہ کی طرف دعوت بھی دیتا ہے اور نیکی پر قائم رہتا ہے، نیکی پر قائم رہتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم دعوت بھی دینا ہے اور ہم نیکی پر قائم بھی رہنا۔ بات سمجھ میں؟ کیونکہ اس سے اچھی کون سی؟ خود خدا فرما رہا ہے، خود خالق فرما رہا ہے، خود ہمارا مالک فرما رہا ہے، خود ہمارا رب فرما رہا ہے، خود ہمارا معبود فرما رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ اس سے کون سی بات اچھی ہوگی، کون سی خوبی اچھی ہوگی جس کے اندر یہ خوبی ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور کیا کرے؟ نیکی پر قائم رہے۔
بات سمجھ میں؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کی طرف بلائیں، یعنی ہم جب اچھی صحبت پاتے ہیں، اچھی بات سنتے ہیں، اللہ اور رسول کی بات سننے کی جو محفلیں ہوتی ہیں، جو حق بات کہی جاتی ہے، اللہ کی رضا کی بات کہی جاتی ہے، وہ جو محفلیں ہوتی ہیں، تو ان مجلس میں اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں شامل ہونے کی توفیق دی ہے تو تمہیں بھی چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو پہلے اس کی طرف رجوع کریں، اس محفل میں شامل کریں، تاکہ وہ بھی اللہ اور رسول کی باتیں سنیں اور اپنی زندگی کو صحیح کریں۔ پھر اپنے ساتھیوں کو، یعنی اپنے ساتھ جو ہوتے ہیں ان ساتھیوں کو بھی اس بات کی ترغیب دلائیں اور ان مجالسوں میں شامل کرائیں جس میں اللہ اور رسول کی باتیں ہوتی ہیں، تاکہ وہ بھی صحیح ہو جائے، وہ بھی سچا ہو جائے۔ تو تمہارے صحبت سے اسے سب سے بڑا فائدہ تو یہی ملے گا کہ وہ جب سچا ہو جاتا ہے، وہ جب سچائی پر قائم ہو جاتا ہے، وہ جب مسلمان ہے تو نیکی پر جب وہ قائم ہو جاتا ہے، تو خود نیکی پر قائم رہنا اور دوسروں کو نیکیوں کی ترغیب دینا، یہی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام ہے۔ بات سمجھ میں؟ پہلے اپنے گھر والوں کو تبلیغ کریں اور جس نیکی پر آپ قائم ہیں انہیں بھی اس نیکی پر قائم کرائیں، اور پھر اپنے ساتھیوں کو، اپنے خویش و اقارب کو، اپنے خاندان کو، اپنے جتنے چاہنے والے ہیں ان چاہنے والوں کو ترغیب دیں۔ یہی ہے دعا الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف دعوت دینا۔ وعمل صالحا، یعنی خود بھی نیکی پر قائم رہیں اور نیکی کی ترغیب دوسروں کو دلاتے رہیں، جس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش اور اللہ تعالیٰ کا رسول جو ہمارا محبوب ہے، آقا ہے، جس کے ہم غلام ہیں، وہ بھی خوش۔ بات سمجھ میں؟ پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد، کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ سے یہ بتا رہا ہے، یہ ہمیں بات سمجھا رہا ہے کہ تم مومن ہو، تم پر اللہ نے بہت بڑا کرم کیا ہے، فضل کیا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور اس ایمان پر تمہیں قائم رہنا ہے اور ہر نقصان سے تمہیں بچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ تمہارا مال جو ہے اور تمہاری اولاد جو ہے، یہ چیزیں تمہیں اللہ سے غافل نہ کریں، یعنی مال کی محبت ہمارے اندر اتنی زیادہ ہو جائے کہ ہم تجارت کرنے والے اگر ہیں، تاجر، تو تجارت میں اتنا مشغول ہو جائیں کہ وقت جب نماز کا آتا ہے تو اسے بھی ترک کر دیں۔ نوکری پیشہ ہو، نوکری میں اتنا منہمک ہو جائے کہ نماز کو بھی ترک کر دیں۔ بات سمجھ میں؟ تو مال حاصل کرنے کے لیے جو بھی کام ہے
उन कामों में इतना मुनहमिक हो जाना कि अल्लाह ताला से गाफिल हो जाना। जब वक्त नमाज का भी आए तो आपको याद ही ना रहे कि ये वक्त नमाज का दाखिल हो गया है, वक्त ज़ोहर दाखिल हो गया है, वक्त असर दाखिल हो गया है, वक्त ज़ोहर ख़त्म होने वाला है, वक्त असर ख़त्म होने वाला है, वक्त मगरिब ख़त्म होने वाला है। ये तमाम चीज़ों से आप अगर दूर हैं, आपकी अक्ल इन चीज़ों को हासिल नहीं कर रही है, आपके अंदर ये बात पैदा नहीं हो रही है, तो आप बहुत बड़े नुकसान में हैं। आप ये समझ गए हैं कि हम तो ईमान वाले हैं, मगर अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि वो तुम्हें किस जुमरे में डाले। बात समझ में आई? तो हमें चाहिए कि हमारा माल और हमारी औलाद अल्लाह से तर्क करने वाले ना बने। अब करना क्या है हमें? हम नेकी पर कायम रहना है और अपनी औलाद को भी नेकी पर कायम रखना है। जब खुद नेकी पर कायम रहेंगे तो माल की हिर्स नहीं होगी, माल हासिल करने में मुनहमिक नहीं हो जाएंगे, बल्कि माल हासिल करते हुए जो ही अल्लाह ताला के जरिए से पुकार होती है, बात समझें, तो जो बंदा अल्लाह ताला के इबादतों से गाफिल हो जाता है और अपने माल हासिल करने में लग जाता है और ये सोचता है कि माल घर हासिल कर लूं तो मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, वो नुकसान पर है, उसकी सोच गलत सोच रही है। जो ये सोच रहा है कि मैं माल अगर हासिल कर लूं मुझे इज्जत मिल जाएगी, गलत सोच है। ये सोच क्या है? गलत सोच है, ये क्या है? नुकसान है। बात समझ में? ये क्या है? नुकसान है। आप समझते होंगे सीरतुन नबी से हट गए हैं। नहीं बाबा, सीरतुन नबी का यही है अर्ख। क्या है? अर्ख, निचोड़, एसेंस। मैं सीरतुन नबी से हटा नहीं हूं, मैं सीरतुन नबी ही कह रहा हूं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कितनी महबूब रही नमाज। कभी सरकार ने नमाज को तर्क किया? नहीं। और सरकार ने ये हुक्म भी नहीं दिया कि नमाज को तर्क करें, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी भर नमाज ही पर कायम रहे और लोगों को भी हुक्म यही देते रहे कि नमाज पर कायम रहो। सहाबा का भी यही मिजाज रहा। सहाबा जो सोहबत रसूल अल्लाह से क्या सीखे? यही सीखे कि नमाज को कायम रखे पूरी जिंदगी में। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलील हो जाते हैं, उसके बावजूद सरकार नमाज नहीं छोड़ते। बात समझ में आती? नमाज नहीं तर्क करते। उसी तरह सहाबा शहादत के रास्ते से गुजर रहे होते, नमाज को तर्क नहीं करते। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को मारने वाले ने, शहीद करने वाले ने छुरा घोंप दिया। जान तो नहीं निकली, मगर उसी वजह से मौत आई। बात समझ में आई? तो
جب تک وہ اس حالت میں بھی زندہ رہے، اس وقت بھی اگر نماز کا وقت آیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ نماز کا وقت ہے تو آپ نماز پڑھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت بھی کہاں ہوئی؟ آپ کو بھی کہاں حملہ کیا گیا؟ مسجد میں، نماز کی حالت میں۔ بات سمجھ میں؟ نماز کی حالت میں، اور اس کے باوجود بھی سرکار نے نماز پوری ادا فرمائی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں کتنے پریشانی ہوں گی، کتنی مصیبتیں جھیلتے ہوں گے، کیسی تکلیفیں ہوں گی، پورا گھر بار تو لٹ گیا، آپ اکیلے رہے اور سامنے فوج رہی، بہت بڑی فوج رہی، اور آپ اکیلے رہے۔ اس حالت میں بھی جب وقت ظہر کا داخل ہوتا ہے تو اجازت طلب کرتے ہیں کہ نماز ادا کر لوں، اور بے باقاعدہ نماز ادا کرتے، نماز کی حالت میں آپ کا سر تن سے جدا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایک واقعہ نہیں، ایک کہانی نہیں جو سنیں اور مزہ لیں اور چھوڑ دیں۔ بات سمجھ میں؟ کہانی ہوتی ہے نا، پکچر دیکھتے ہیں نا، سینما تھیٹروں تو بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، پکچرز دیکھتے ہیں نا، کہانی ہوتی ہے نا، وہ کہانی عمل پر نہیں، بس دیکھ کر مزہ لوٹتے ہیں۔ عمل کیا کریں گے؟ ایک آدمی 100 آدمی کو مارتا ہے، آپ کیسے ماریں گے؟ بات سمجھ میں؟ تو ایک لطف حاصل کرنے کے لیے، ایک مزہ لینے کے لیے، ایک وقت کو برباد کرنے کے لیے آپ اس کہانی کو دیکھتے ہیں، مگر یہاں ویسا نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک کہانی نہیں، صحابہ کی سیرت ایک کہانی نہیں، ایک عمل ہے، ایک فائدہ مند عمل ہے جس میں نقصان ہی نہیں، جس میں نقصان ہی نہیں۔ حضور کی پیروی کرنے لگے جس میں نقصان ہی نہیں، انعام یافتہ لوگوں کی پیروی کرنے لگے جس میں نقصان ہی نہیں۔ بات سمجھ میں؟ ہاں، بات سمجھ میں؟ ہاں، آپ کو اگر بھوک لگی ہے تو آپ خالی زبان سے یہ کہیں کہ کھانا، روٹی، چاول، فرائیڈ رائس، آج کل کتنے کی نام ہیں ہوٹلوں میں غذاؤں کے، جو ہمیں تو پتہ ہی نہیں، کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے، غذاؤں کے کئی نام رکھے گئے ہیں، برگر، پیزا، ہے نا، وہ شامی کباب وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہیں، آپ صرف نام لے کر پکار لیں تو کیا آپ کا پیٹ بھر جائے گا؟ آپ کی بھوک مٹ جائے گی؟ نہیں نا۔ اسی طریقے سے خالی لا الہ الا اللہ بول دیں گے تو کافی نہیں ہے، عمل چاہیے۔ کیا چاہیے؟ عمل چاہیے۔ اور اسی طرح بزرگان دین کے واقعات سن لیں گے اور سننے کے وقت تک لطف بھی حاصل کر لیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوئے۔ عمل چاہیے، عمل کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں اس کو لانا چاہیے۔ بات سمجھ میں؟ اپنی زندگی میں اس کو شامل کرنا چاہیے۔ سرکار کی سیرت ہم نے پڑھی، سنی، ایک حد تک پہنچے ہوئے، تو ہم کو یاد رکھنی چاہیے۔ کیوں یاد رکھنا؟ ہم اس زندگی کو اپنی زندگی بنائیں، سرکار کی زندگی کو اپنے زندگی میں شامل کریں۔
बल्कि अल्लाह ताला ऐसा करम करे कि हमारी जिंदगी नजर ना आए, हुजूर की जिंदगी मिसाल बन जाए। समझ में आई? तो अमल बहुत जरूरी है। आज हम नुकसान में क्यों हैं? हम तो बहुत हैं, कलमे तैयबा पढ़ने वाले बहुत पढ़ चुके हैं, मुसलमान पैदा होने वाले पैदा हो चुके हैं, कसरत से हैं। इसके बावजूद भी हमारी जिंदगियां परेशानियों में घिरी हुई हैं। हमारी जिंदगी आफतों से गुजर रही है। ये क्यों? ये वजह क्या है? अमल हमारा सही नहीं है। अमल तो करते हैं हम, मैं ये नहीं कहता कि आप नमाज नहीं पढ़ते, मैं तो ये मानकर चलूंगा क्योंकि आप मुसलमान हैं तो बेशक आप नमाज पढ़ते हैं। बात समझ में? बेशक आप नमाज पढ़ते हैं, मैं तो यही बात मानकर चलूंगा। क्या आप मुसलमान हैं? बेशक आप नमाज पढ़ते हैं, मगर नमाज कैसी पढ़ते हैं? क्या नमाज समझकर पढ़े या नमाज इसी तरह एक हरकत करके अदा करके खत्म कर दिए? और फिर अगर जब माल हासिल करने का वक्त आ जाए, क्या माल हासिल करने को अफजल समझते हो, या छोड़कर नमाज का वक्त जब आता है तो नमाज की तरफ जाते हैं? ये सब चीजें आप अपने अंदर चेक कर लें ताकि हमारा ईमान कितना है, कितने परसेंटेज का है, मालूम कर लें। ये सब खुद जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं। हम अपने आमाल को सही करने की कोशिश करें। हम ये जाने कि नमाज की फजीलत क्या है, हम ये समझें कि नमाज पढ़ने से अल्लाह और उसका रसूल कितना खुश हो जाता है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ा करो। क्या फरमाते हैं? 5 वक्त की जो नमाज है, ये नमाज पर कायम रहो, पाबंदी से पढ़ा करो। यानी फर्ज नमाज की मिसाल तराजू की सी है, जिसने उसे पूरा किया उसे पूरा अजर मिलेगा। सरकार क्या फरमाते हैं? फर्ज नमाज जो है वो कैसी है? एक तराजू की सी है, जिसने उसे पूरा किया उसे पूरा अजर मिलेगा। यानी जैसा नमाज पढ़ना है, आप अगर वैसा नमाज पढ़ेंगे तो अजर पूरा का पूरा अजर मिलेगा। अगर उसमें कोताही करेंगे तो अजर में भी कोताही आ जाएगी। अगर वो नमाज को आप नाखिस कर देंगे तो नमाज फासिद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। बात समझ में? तो नमाज जब पढ़ते हो तो जिस तरह कोई दुनियावी काम करते हैं तो कितना कॉन्सेंट्रेट उसमें होता है ना। कॉन्सेंट्रेट अगर किसी काम में ना हो, यानी तवज्जो, अगर तुम किसी काम में तुम्हारी तवज्जो में कमी हो, वो काम बेकार हो जाता है। और जिस काम में तुम्हारी तवज्जो ज्यादा हो, पूरे तवज्जो के साथ जो काम किया करते हैं, वो काम कामयाब हो जाता है। सही है ना? है ना? तुम पानी भी पीते हो, तवज्जो अगर तुम्हारे पानी पीने पर है तो प्यास बुझ जाती है और पानी पीने में मजा मिलता है। उसी तरह जब कोई ग़िज़ा खाते हो
تو اس غذا کھاتے وقت اس پر تمہاری توجہ رہے تو بھوک مٹتی بھی ہے، اور ہوتا کیا ہے، لذت ملتی ہے غذا کی۔ توجہ ہٹ گئی، لذت چھوٹ جاتی ہے۔ لذیذ سے لذیذ غذا بھی آپ اس لذت کو حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہاری توجہ نہیں رہی۔ کھانا تو کھائے ہیں آپ، غذا تو حاصل کرے ہیں، مزیدار تھا ہے وہ مزیدار غذا حاصل تو کرے ہیں، مگر توجہ کی بغیر حاصل کرنے کی وجہ کیا بنی؟ وہ غذا کی لذت جو حاصل کرنا تھا اس سے آپ محروم ہو گئے۔ بات سمجھ میں؟ اسی طرح ہر کام بھی، جو بھی کام ہو، ہر کام توجہ کے ساتھ وہ کرتے ہیں تو وہ کام کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس کام میں تمہاری توجہ نہیں رہتی، تمہارا کنسنٹریشن نہیں رہتا، وہ کام کیا ہوتا ہے؟ بیکار ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ اسی طرح عبادت، یہ عبادت بھی ایک عمل ہے، ایک کام ہے۔ جن عبادتوں میں افضل عبادت بتائی گئی ہے نماز ہے۔ اس نماز میں، نماز کیا ہے؟ ایک کام ہے، ایک ورک ہے۔ اگر وہ نماز طریقے سے ادا کریں گے، پوری توجہ کے ساتھ اگر وہ کام کریں گے، یعنی نماز توجہ کے ساتھ ادا کریں گے، خشوع کے ساتھ ادا کریں گے، خضوع کے ساتھ ادا کریں گے، تو ہوگا کیا؟ کامیاب ہوں گے۔ بات سمجھ میں؟ اگر آپ بغیر توجہ کے وہ نماز پڑھیں گے، ادا کریں گے، وہ نماز فاسد ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی۔ جس سے تم کو جو حاصل کرنا تھا وہ ملے گا نہیں۔ بات سمجھ میں؟ وہ تو حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو جتنی مسرت پیدا ہونی چاہیے، یعنی خوشی پیدا ہونی چاہیے ہمارے اندر، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اتنی خوشی ہمیں حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے ہوتا کیا ہے؟ ترک ہو جاتی ہے ہماری ہاتھ سے نماز۔ ہم نماز کے پابند نہیں رہتے، بلکہ کبھی پڑھے کبھی ہمارے ہاتھ سے نماز چھوٹ جاتی ہے۔ اور جس کام میں فائدہ زیادہ ہو اور جس کام میں لذت زیادی ہو، بندہ دوسرے تمام کاموں سے اسے افضل مانتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ یعنی 1 گھنٹہ ایک جگہ کام کرنے پر تمہیں 100 روپے ملتے ہیں، اسی طرح اگر 1 گھنٹہ دوسری جگہ کام کرنے پر تمہیں 1000 روپے ملتے ہیں تو ہم کون سا کام سیلیکٹ کریں گے؟ 1000 روپے والا کام سیلیکٹ کر لیں گے نا۔ تو اسی طرح جب تک ہم یہ نہیں جانتے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے، نماز کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے، تب تک ہم اس کام کو جیسا جاننا ہے ویسا نہیں جانے تو وہ کام صحیح طریقے سے ہم نہیں کر پائیں گے۔ بات سمجھ میں؟ ہم صحیح طریقے سے نہیں کر پائیں گے۔ تو نماز کی فضیلت جان لیں، نماز کی حقیقت جان لیں، نماز ہے کیا، نماز سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہے، اور نماز کن رتبے میں لے جاتا ہے بندے کو۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس بندے کے درجات کتنے بلند ہوتے ہیں، وہ اگر جان لیں تو بے شک یقیناً میں یہ کہوں گا کہ ہم نماز ترک کریں گے ہی نہیں۔
تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز جو ہے مومنین کے لیے معراج ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین. مومنین کے لیے کیا ہے؟ معراج ہے. معراج سے بڑا رتبہ ہے ہی نہیں. معراج عروج کو ہی کہتے ہیں، یعنی اس میں عروج ہی عروج ہے. کیا ہے؟ بلندی ہی بلندی ہے، نقصان نہیں ہے، بلکہ افضلیت ہی افضلیت ہے. جو بندہ نماز ادا کرتا ہے وہ بندے کے لیے اللہ فرماتا ہے اس کے لیے تو معراج ہے، وہ عروج پر ہی رہے گا، بلندی پر ہی ترقی کرے گا، دونوں عالم میں بلند ہو جائے گا. تو اگر ہم بلند ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم عزتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو اگر ہم اللہ کی قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نماز پر قائم ہو جانا چاہیے، اور نماز جس طرح پڑھنا ہے اس طرح پڑھنا چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ تو میں وقت ختم ہو گیا ہے. وقت ایک بہت پریشان کر رہا ہے. جب بات گزرتی ہے تو وقت آ کر اس کو رکا دیتا ہے، تو بات وہیں ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ ایسا نہ کرے، ہم کو وقت میں برکتیں نازل فرمائے. اللہ تعالی ہمیں وقت میں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں صحیح نماز پڑھنے والوں میں شامل فرمائے، اور ہماری نماز کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمارے ایمان میں ترقی عطا فرمائے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ جو کہا ہے، سرکار نے جو کہا ہے کہ معراج ہے، اسی طرح ہماری بھی معراج ہو جائیں، ہم بھی اللہ کے قریب ہو جائیں نماز کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہمیں عطا فرمائے. تو میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اعتبار سے نوازے، ہر خیر سے نوازے، ہر شر سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا میں معزز و محترم فرمائے، اس کے سوا کسی غیر کا محتاج نہ بنائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علی النبی الرحمٰ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.